وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو، یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، اوفو تم پورا کرو، اوفو تم پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، بالعقود عہدوں کو۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کے معنی کسی چیز کو باندھنے کے ہیں۔ وعدہ بھی انسان کے لیے ایک اخلاقی بندش ہے، اس لیے اس کو بھی عقد کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں جس عہد کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کے تمام احکام کو شامل ہے، کیونکہ مومن نے اللہ تعالی جل شانہ سے پوری شریعت پر عمل کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ نیز انسان باہم ایک دوسرے سے جو عہد کرتا ہے، اگر وہ کسی ناجائز اور خلاف شرع بات سے متعلق نہ ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کو پورا کرنا بھی واجب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ عہد و پیمان خواہ اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ ہو یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عبادت کا عہد ہو یا مخلوق کے ساتھ معاملات کا، اپنی جماعت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ عہد، اپنی ملکی رعایا کے ساتھ عہد ہو یا غیر ممالک کے ساتھ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ اوفو بالعقود کا یہی مطلب ہے۔ اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں اکثر عہد و پیمان ہوتے رہتے ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ احلت حلال کر دیے گئے ہیں، احلت حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الچوپائے، بہیمۃ الچوپائے، الانعامی مویشی، الانعامی مویشی، اللہ سوائے، اللہ سوائے۔ بہیمہ 4 پاؤں والے جانور کو کہتے ہیں، اور انعام اونٹ، گائے، بھینس، بکرے کو، یہ سب حلال ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض چوپائے جن کی حرمت حدیث سے صریحاً معلوم ہوتی ہے وہ حرام ہے اور قرآن کے اس عمومی حکم سے مستثنیٰ ہے، جیسے گدھا، خچر وغیرہ۔ البتہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں۔ فرمایا ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرو تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اس کو کھاؤ پیو، اور جو حرام کی ہے اس سے رک جاؤ، یہی ایفائے عہد ہے۔ اللہ سوائے، اللہ سوائے، ما ان کے جن کی، ما ان کے جن کی، یتلا تلاوت کی جائے گی ابھی، یتلا تلاوت کی جائے گی ابھی، علیکم تم پر، علیکم تم پر، غیر محل الصید، اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہو شکار کو، غیر محل الصید، اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہو شکار کو، وانتم جبکہ تم، وانتم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، حرم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے، یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ 48,425 کلمات اور 12,464 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔
اس کا اکثر ایسا مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، تاہم اس کی تیسری آیت کا حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوا۔ مائدہ کے علاوہ اس سورہ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اسے سورۃ العقود بھی کہا گیا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں حق کا لفظ آیا ہے جس کے معنی عہد و پیمان ہے اور جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، تاہم اس کا زیادہ معروف نام مائدہ ہی ہے۔ بہرحال سورہ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق علت و حرمت کے احکام ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کھانا حلال ہو تو انسان میں اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو عقل حلال کا پابند کیا ہے، اور جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر ہیں انہیں حرام قرار دے کر ان کے استعمال سے منع فرما دیا ہے۔ چونکہ اس سورہ میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لہذا یہ سورہ کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا ہے۔ ان میں اخلاق اور عقائد کی درستگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی صورتوں میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرے میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی عہد و پیمان کے مسائل، منافقین کی بری خصلتیں، مسلمہ قسم کے قوانین اور شہادت وغیرہ کے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر ہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قیامت اور محاسبے کا تذکرہ ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل متعلقہ طہارت، تیمم، غسل وغیرہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ سورہ کے نام سے واضح ہے، اس میں معقولات و مشروبات کی علت اور حرمت کا قانون بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا ہفایات سے ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مفسر قرآن حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ ہی اس سورہ میں فرمایا، اے لوگو عہد و پیمان کو پورا کرو۔ دونوں آیات آپس میں مربوط ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح طور پر بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آ رہی ہیں، اس لیے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملہ میں اپنے عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ یہ اہل ایمان سے خطاب خاص ہے، کیونکہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے وہ اولین مکلف ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد و پیمان کریں اسے بہر صورت پورا کریں، اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے اس قانون کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال شریعت مطہرہ نے افایات کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ارشاد ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی عہد کو پورا کرو کہ اس کے متعلق لازماً باز پرس ہوگی۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں مویشیوں کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے، اور پھر ان کا تکلم بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانور کی فہرست میں آتے ہیں جو مذکورہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، خرگوش اور شتر مرغ وغیرہ ہیں۔ وہ چوپائے ہیں جو گھاس چرتے ہیں، ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، یہ بھی حلال جانور ہیں۔ حرام جانور بعض جانور مویشی کی طرح چوپائے ہیں، مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ گدھا بھی انہی جانوروں میں سے ہے، گھاس چرتا ہے، 4 پاؤں بھی رکھتا ہے، مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے وہاں ان کی خدمات کو بھی سراہا ہے۔
جیسے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، گدے، خچر کو بھی پیدا کیا ہے جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں، برخلاف ان کے جہاں مویشیوں کا ذکر فرمایا وہاں ان کے تمام جسم سے مستفید ہونے کا ذکر ہے، ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور ان کی سواری سے مستفید ہونے کی اجازت دی گئی ہے، ان کی علت کو بطور احسان ذکر کیا ہے۔ اب درندے بھی 4 پاؤں رکھتے ہیں، چونکہ ان میں درندگی کی صفت پائی جاتی ہے اس لیے ان کی گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، لنگور، کتا وغیرہ حرام ہے۔ ان کے گوشت کھانے سے روحانیت میں فساد آئے گا، جسم میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے بغیرتی جیسی کبھی خصلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ غذا کا اثر انسان کے جسم اور ساخت پر براہ راست ہوتا ہے، اس لیے حرام جانوروں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور حلال جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور اون تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو نوچ کر شکار کھاتے ہیں، بعض پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں، ان میں چیل، شکرا، گدھ وغیرہ ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ مردار کھانے والے پرندے ہیں، یہ انسان کے لیے قطعی حرام ہیں، ان کے کھانے سے انسانی جسم و روح میں خرابی آتی ہے۔ فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی تمام مویشی تم پر حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالت میں تم خشکی کے شکار حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو نہیں کوئی شخص احرام سے باہر آ جاتا ہے اس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کا حکم ہے اور اس میں کسی چون چراں کی گنجائش نہیں۔ انسان کا کام ہے تعمیل حکم ہے، اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مصلحت ہے جسے مالک الملک کی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ بلا شرکت غیر اس کائنات کے مالک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں ہر طرح کے فیصلے کا حق ہے۔ گو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کوئی حکم حکمت و مسلط سے خالی نہیں، لیکن انسان اس مسلط کو سمجھے یا نہیں، اس پر احکام خداوندی کی اطاعت واجب ہے، یعنی حلت و حرمت کے یا بالفاظ دیگر قانون سازی کے جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کو ہیں، لہذا جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان شریعت کے قوانین کے تحت ان چیزوں سے استفادہ کا حق رکھتا ہے۔ یہی بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے حکم دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت علت کی تلاش میں رہے، بلکہ اسے ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ انسان کے لیے مالک علی الاطلاق کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اسی میں اس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کیے ہوئے عہد و اقرار کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو اپنا پکا اور سچا بننے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لائق امتی ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے اب تک جو آپ کے اور آپ کے بندوں کے حقوق میں اور کیے ہوئے عہد و اقرار میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور آئندہ ہم کو اپنے ہر عہد اقرار کو پورا کرنے اور اس کا پابند ہونے کا عزم نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔